بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج بالآخر MQM نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اپنا پورا وطن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے حکومت نے بھی رات کو کوشش کی، ان سے بات چیت کی۔ MQM کافی دنوں سے ڈرفٹ کر رہی تھی اور آپ دیکھیے کہ کس قدر اخلاق اور ایمان کا جنازہ نکلتا ہے کہ آج دن تک MQM نے وزارتیں سنبھالی ہوئی تھیں، یعنی حکومت کا حصہ تھی۔ اخلاقی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ حکومت کا حصہ ہیں تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کو ووٹ دیں گے آپ۔ لیکن یہ بھاگ دوڑ جاری رہی، بولیاں لگتی رہیں، اور جہاں سے سب سے بڑی بولی ملی، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شرم اور حیا کے فوراً ادھر اپنے آپ کو دوسروں کے قدموں میں پھینک دیا۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آج PTI کی حکومت ہے، میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ رویے آپ کو کسی بھی حکومت میں مل سکتے ہیں۔ کل کو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا PMLN کی یا کسی کی بھی ہو، تو اگر یہی طبقہ موجود ہے جو پھر رہا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں، جو ہمیشہ الائنس چھوٹی پارٹی ہوتے ہوئے بڑی پارٹی کو بلیک میل کرتے ہیں، اس کو نچوڑتے ہیں، وہ پھر بھی یہ کام کریں گے۔ اگر کسی جماعت کو آگے واضح اکثریت نہیں ملتی تو پھر بھی وہ یہ کام کریں گے کہ ان کے ساتھ الائنس میں آ کے اپنے وجود سے، اپنے جثہ سے کہیں زیادہ قیمت وصول کریں، اور یہی بولی لگنے کا سارا راز ہے یہاں پہ۔ آج بلاول نے کہا کہ ہم نے ایک جنگ لڑی اور ہم نے اس کا جمہوری رستہ اختیار کیا۔ ہم چاہتے تھے کہ جمہوری طور طریقے سے ہی وزیر اعظم کو حکومت سے الگ کیا جائے۔ یہ آپ اس طرح کے بہت سارے جملے، بہت ساری ایسی باتیں مختلف پولیٹیشین سے سنیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت اس سارے کھیل میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ جن لوگوں نے پارٹیوں سے اختلاف کیا، PTI سے اختلاف کیا، اس کو چھوڑا، وہ ان کے اپنے لوگ ہوں PTI کے یا دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہوں یا ان کے کولیشن پارٹنر ہوں، تو ان سے یہ تو پوچھا جانا چاہیے کہ جمہوریت میں تو آپ کو اپنے عوام سے پوچھنا ہوتا ہے، کیا آپ کو مینڈیٹ جو دیا گیا تھا وہ یہ تھا؟ مینڈیٹ تو تھا کہ آپ نے PTI کے ساتھ مل کے حکومت کرنی، لیکن وہ آپ نے نہیں کی۔ آپ نے اپنے طور پہ اپنے مفادات میں اپنے وفاداری کو بدلا اور حکومت گرانے میں آپ اعلی کار ہوئے۔ اب اگر یہ حکومت گرتی ہے تو اسی تناظر کو جو پچھلے 10-15 دن میں 20 دن میں جو ساری ایکسرسائز ہم نے دیکھی، جس میں کہ یہ 40-50 کے قریب لوگ تھے جو مارے پھر رہے تھے مختلف پارٹیوں سے اپنی قیمت لگوانے کے لیے، اور جہاں ان کو قیمت بہتر ملی وہاں وہ ٹھہر گئے۔ ان لوگوں کو اگر ان کا رویہ اور یہ سیاست میں دیکھوں تو یہ جمہوری عمل تو نہیں تھا۔ البتہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک منڈی اور اس میں لگے ہوئے لوگوں کے بھاؤ وہی پریویل کر رہے تھے۔ ان حالات میں اگر یہ حکومت گر جاتی ہے تو میں اس کو قطعاً یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ حکومت پاکستان کے عوام نے گرائی ہے۔ میرا نقطہ نگاہ سے یہ 40-50 وہ بکاؤ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو، ضمیر کو بیچا اور پھر اس کے بعد اس حکومت کا خاتمہ کیا۔ اب یہ کہنے کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ باہر سے سازش ہو گئی؟ خط تو موجود ہے جس کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ سازش ہوئی، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ سازش جب ہوتی ہے یا باہر سے حکومتیں کسی کو استعمال کرتی ہیں تو ایک پارٹی میں اگر اس کے پارلیمنٹ میں 100 یا 100 سے زیادہ 160-70 جتنے بھی اس کے ممبر ہیں پارلیمنٹری پارٹی کے، وہ سب کو تو جا کے نہیں بتاتے۔ انہوں نے تو ایک پارٹی لیڈر کو اعلیٰ کار بنانا ہے، باقی کام تو اس نے کرنا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی کہے کہ جی ہم نے تو نہیں سنا یا ہمیں نہیں پتا کہ یہ پارٹی، تو وہ آپ کو پتہ ہوگا بھی کبھی نہیں۔ اس میں جو مشکوک کردار ہیں وہ
بلاول، مراد علی شاہ یا زرداری صاحب یہ ہو سکتے ہیں ملبس، اور نہیں بھی ہو سکتے، لیکن چونکہ سرکردہ لوگ ہیں اور انہی کے اشاروں پہ پارٹی چلتی ہے، تو اگر باہر سے کسی نے کرنا ہے تو وہ ان کو کانٹیکٹ کرے گا۔ اسی طرح پی ایم ایل این سے اگر کسی کو کرنا ہے تو میاں صاحب ہے باہر بیٹھے ہوئے، تو باہر ہیں، وہ اویلیبل ہیں ہر وقت۔ اس کا پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے یہاں لوگوں کو، رانا ثناء اللہ ہوں، تارڑ صاحب ہوں یا خواجہ آصف ہوں، ان کو تو نہیں پتہ ہوگا، ان کو تو انسٹرکشنز آئیں گی جو انہوں نے پوری کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے سازش کبھی بھی یوں کھل کے سامنے نہیں ہوتی کہ ہر بچے کو، ہر فرد کو پتہ ہو۔ سازش جو ہے وہ سرکردہ لوگوں کو پتہ ہوتی جن کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، انہی کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے۔ وہ پیسہ آگے کس طرح استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں نہیں دیتے، ضمیر پیسے سے خریدتے ہیں یا کسی اور چیز سے۔ اب جو لوگ ہم نے پہلے سندھ ہاؤس میں دیکھے اور پھر اس کے بعد ان کو میریٹ وغیرہ میں ٹھہرایا گیا، اب کسی نہ کسی نے اس کا خرچہ تو برداشت کیا ہوگا، میریٹ میں مفت نہیں ٹھہرا جاتا، اور آپ ایک فلور پورا لے رہے ہیں، اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے، پھر وہاں پہ جو عیاشی جس قسم کی گئی اس کا خرچہ بہت الگ ہے۔ تو اتنے پیسے اپنی جیب سے تو کسی کی کمائی ایسی نہیں کہ وہ ڈال دے، لازماً اس کی فنڈنگ کہیں نہ کہیں سے ہے جو آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ایک سیاہ دن تھا ہماری تاریخ کا۔ اس کو اگر میں سم اپ کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل ایک انٹرنیشنل سازش تھی جو کہ حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے کی گئی، ہمارے لوگ اس میں اعلیٰ کار بنے اور اس طرح پیسے کا بے درگ استعمال کر کے اس سازش کو کامیاب کیا گیا۔ اس سازش میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ہار گیا اور کرپٹ مافیا جیت گئی۔ کرپٹ مافیا اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ 2 پولیٹیکل پارٹی یا 3 پولیٹیکل پارٹی جو کہ خاندانی ہیں، جو کہ ڈائنسٹک پارٹیز ہیں، جو ایک طرح کا خاندانی بزنس اور پولیٹیکل پارٹیوں کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کی طرح چلا رہی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے اوپر بے شمار کیسز تھے کرپشن کے۔ آج بھی لوگ مجھ سے کہتے رہے کہ کرپشن کو ثابت کرنا بڑا آسان تھا، لیکن آپ کے ادارے کرپٹ ہیں وہ نہیں کر سکے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رہے گی، مقصود چپڑاسی کا نام جو ہے وہ سارا پاکستان یاد رکھے گا، جس کی کوئی وضاحت نہیں آ سکی کہ اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ کیسے آیا، اربوں روپیہ کیسے آیا۔ لہذا آج ہم نے دیکھا کہ وہ مافیا جس کے اوپر کرپشن کے الزام تھے، جس کو سپریم کورٹ نے سسلین مافیا کہا، وہ مافیا جیت گئی اور پاکستان کے عوام یہ جنگ ہار گئے، کیونکہ پاکستان کے عوام نے نہیں نکالا اس حکومت کو گرایا، اس کو گرانے والے وہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے خرید و فروخت کی۔ ایم کیو ایم کا کردار ہمیشہ تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پہ رکھا جائے گا، کیونکہ وہ آخری دن تک حکومت کا حصہ بھی رہے، وزارتیں بھی سنبھالی رکھیں، اور پھر اپنی بولی بھی لگواتے رہے، اور کہنے کو وہ جو جی چاہے کہیں کہ ہمارا کوئی وزارت نہیں ہم مانگ رہے تھے، ہم یہ نہیں کر رہے تھے، ہم تو وہ 100 جو لوگ ہمارے گمشدہ تھے ان کی بات کرتے ہیں۔ بھائی گمشدہ تمہیں پتہ ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام لے کے تو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں آپ۔ یہ ان کا کردار ہے جس کی وجہ سے یہ سیاہ باب جو ہے وہ موجود رہے گا۔ یہ بھی چیز ایک ذہن میں رکھیے، میں یہ بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار لیٹرز چلائے گئے، کوئی وائٹ ہاؤس کے نام پہ، کوئی کسی اور، وہ سب جعلی ہے۔ حقیقی لیٹر جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نجم سیٹھی صاحب نے کہا میرے پاس لیٹر ہے، فلاں نے کہا، ایک اور شاید مریم نے بھی کہا، سب سفید جھوٹ بول رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ نہ ان کو کبھی کسی نے پکڑا ہے اور نہ ان کے اپنے اندر کبھی یہ سوچ، یہ خدا خوفی یا شرم آئی ہے کہ ہم اپنی قوم کے سامنے جھوٹ نہ بولیں۔ اس میں جہاں اختلافات آئے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ تو ایک قصہ ہے، لیکن جس چیز نے بالکل مغرب کو بالکل باولا کر دیا، پاگل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اس بری طرح پھٹے، وہ پرائم منسٹر کا روس کا دورہ ہے، اور روس کے دورے کے اوپر یہ سارا گند مچا۔ جو پیسہ لگایا گیا وہ میڈیا پہ بھی لگایا گیا، اور
دوسرے لوگوں سیاستدانوں پہ خریدنے کے لیے بھی مختلف لوگوں کو اعلیٰ کار بنایا گیا۔ ان حالات میں آپ دیکھیے کہ اس کے مضمرات ہیں کیا، ہم آگے کہاں جا رہے ہیں۔ اگر یہ ایک مسلمہ ریت بن گئی کہ باہر سے پیسہ لگایا جائے اور یہاں پہ خرید و فروخت کے ذریعے حکومت بدل دی جائے، تو کل کو اگر مغربی دنیا پیپلز پارٹی کی حکومت کے کسی عمل سے خوش نہ ہو تو ان کو یہ کر سکتی ہے۔ اگر پی ایم ایل این کی کسی چیز سے وہ خوش نہ ہوں تو تب بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں، اسی طرح خرید کے لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ تو پھر پاکستان کا وقار کہاں گیا؟ ان حالات میں اشد ضروری تھا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ ہمارے سیاستدان، یہ معاملے کی سنگینی کو سمجھتے۔ لیکن یہاں تو مشکل یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو بیرونی قوتوں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں حب الوطنی کا درس دینے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم حب الوطنی نہیں جانتے یا ہم غدار ہیں؟ ہم کسی کو غدار کہہ نہیں سکتے، باوجود اس کے کہ ہم صبح سے لے کے رات تک اس کی غداریاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔